تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک روح کی پراسرار کہانی۔ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ میں اپنے شہر لیا گیا ہوا تھا۔ وہاں سے میں اپنے دوست دلبر خان کے گھر اس کے گاؤں گیا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کراچی جا چکا تھا۔ جب میں گاؤں پہنچا تو اندھیرا چھانے لگا تھا، گھر واپس آنا ناممکن تھا۔ میں رات گزارنے کے لیے گاؤں کی ایک سرائے میں آیا۔ کافی تھک چکا تھا۔ آرام کرنے کی خاطر میں نے سرائے میں رات بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ میں دلبر خان کے گاؤں پہلی بار آیا تھا۔ مجھے وہاں کا ماحول بھی عجیب سا لگ رہا تھا۔ سرائے چھوٹی سی تھی، میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بہت ہی قریب ایک ہیولے کی شکل میں عجیب و غریب آدمی کو دیکھا۔ اس نے سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی تھی، جسم پر سفید کرتا اور نیچے دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ یہ لباس بہت بوسیدہ صورت میں اس کے جسم پر جھول رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہاں گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ اپنے سامنے بھوت نما شخص کو دیکھ کر میری تو ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی اچانک ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے کسی انجانے خوف کو بھانپتے ہوئے فوراً جیب سے ریوالور نکالا۔ اس سے قبل کہ میں کڑکدار آواز میں اس سے مخاطب ہوتا، وہ فوراً بول اٹھا، گولی نہ چلانا باؤ جی، یہ ضائع ہو جائے گی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ویسے بھی تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، میں تو تمہیں صرف کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیا میری بات کو غور سے سنو گے؟ میں نے اسے سر تا پا دیکھا۔ وہ کافی عمر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میرے کمرے میں لالٹین جل رہی تھی اور اس کی لو بھی تھر تھرا رہی تھی، جیسے وہ بھی اس بھوت نما شخص سے خوف زدہ ہو۔ سردی کا موسم تھا، لیکن میں خوف کی وجہ سے اس عمر رسیدہ آدمی کے سامنے پسینے میں شرابور تھا، اور پھر ایک دل دہلا دینے والے منظر نے مجھے اچانک مزید خوف زدہ کر دیا۔ لالٹین کی روشنی کے باوجود اس بھوت نما شخص کے جسم کا سایہ تک زمین پر موجود نہیں تھا، وہ صرف ایک ہیولا ہی تھا۔ بات اس کی صحیح تھی، میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے جی کڑا کر کے ریوالور اپنی جیب میں رکھا اور دل میں ایک طرح کا خوف محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ اس کی کہانی سن ہی لینی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ باؤ جی، میں تمہاری دنیا میں اب نہیں رہتا۔ میرا مسکن شہر خاموشہ ہے۔ میں مردہ انسان ہوں، یعنی ایک روح۔ میرا جسم تمہارے پلنگ کے نیچے زمین میں دبا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے، خوف سرایت کر گیا۔ میں جھٹکے سے پلنگ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے میری اپنی روح پرواز کر جائے گی۔ میں سکتے کے عالم میں تھا اور اس کی خوفناک کہانی اپنے کانوں سے سن کر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ تم کون ہو آخر؟ باؤ جی، میں اس گاؤں کا ایک معمار ہوں، کافی عرصے سے یہاں رہ رہا تھا۔ میرے بوسیدہ جسم پر چیتھڑوں کی شکل میں جو لباس تم دیکھ رہے ہو وہ کئی سال پرانا تھا۔ میری بیوی ہاجرہ مجھے مروانا چاہتی تھی۔ میرا نام سجاول ہے۔ وہ اس سرائے کے مالک کرمداد سے شادی کی خواہش مند تھی۔ اس کی بڑی وجہ میری غریبی اور کرمداد کی امیری تھی۔ وہ اس گاؤں میں سب سے امیر زمیندار ہے۔ یہ سرائے اس کی اپنی ہے۔ ان دونوں کی میرے بارے میں نیت خراب ہو گئی اور مجھے مار ڈالنے کی گھناؤنی سازش کی۔ ایک رات میری بیوی ہاجرہ مجھے دھوکے سے سرائے میں لے آئی۔ کرمداد ہٹا کٹا تگڑا نوجوان تھا اور میں غریب، ناتواں، کمزور، محنت مزدوری کرنے والا ایک معمار دہاڑی دار۔ کرمداد نے میری گردن پر اپنے ہاتھ مضبوط کر لیے اور کمبخت لالچی بیوی ہاجرہ نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا تاکہ میں کوئی بھی مزاحمت نہ کر سکوں۔ آخر ان دونوں نے مل کر مجھ ناتواں انسان کو گردن دبا کر مار ڈالا اور اس جگہ پر دفن کر دیا جہاں اب تمہارا پلنگ موجود ہے۔ جب میں مرا تو میرے لبوں پر بدلہ لینے کے الفاظ تھے۔ مجھے اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک میں اپنی بیوی ہاجرہ اور صفاق ظالم زمیندار سے بدلہ نہ لے لوں۔ اسی لیے میری روح بے سکون ہے اور بھٹک رہی ہے۔ میں جانتا ہوں تم اپنے دوست دلبر خان سے ملنے کے لیے گاؤں آئے تھے، مگر اسے نہ پا کر سرائے میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔
میری بیوی حاجرہ نے گاؤں میں میرے مرنے کے بعد یہ بات مشہور کر دی کہ مجھے ٹی بی تھی، جس کی وجہ سے میرا بروقت علاج نہ ہو سکا اور میں مر گیا۔ میں چاہتا ہوں تم صبح جا کر چند سپاہیوں اور تھانے دار کو لے کر اپنے ہمراہ یہاں سرائے میں لے آؤ۔ تھانے دار کو بتاؤ کہ تم نے یہاں کیا دیکھا اور کیا سنا۔ وہ یہاں تمہارے پلنگ کے نیچے زمین کھود کر میرا جسم تلاش کریں۔ جب وہ اسے پا لیں گے تو میری بیوی حاجرہ اور ظالم زمیندار کرمداد کو ضرور سزا دیں گے۔ اس کے بعد میری بے چین روح کو قیامت تک سکون پہنچے گا۔ انسانیت کے ناطے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ میرے دماغ میں اس کی غمناک پراسرار کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ مرنے کے بعد بھی میرے سامنے موجود تھا، اپنی دکھ بھری گھریلو داستان مجھے سنا رہا تھا اور انصاف کا طلبگار تھا۔ میں واقعی جاگ رہا تھا، کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے سجاول کی روح سے پکا وعدہ کر لیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے اس پر جلد عمل درآمد ہوگا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ اس کے مسکرانے میں بھی خوف کا عنصر تھا۔ بھوت نما شخص سجاول مجھ سے ایک بار پھر مخاطب ہوا۔ یہی الفاظ جو تم نے کہے ہیں نا باؤ جی، یہاں رات بسر کرنے والے بہت سے مسافروں نے میری خوفناک اور پراسرار کہانی سن کر کہے تھے، مگر جیسے ہی صبح ہوتی وہ اٹھتے، ان کا خیال ہوتا کہ بھوت کا وجود تو دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اسے اپنا خواب تصور کرتے اور یہاں سے چلے جاتے۔ مگر یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تم ابھی جان چکے ہو۔ میں تمہیں اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں۔ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، گھبراؤ نہیں۔ میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگا، مگر کچھ دیر کے بعد میں نے ہمت سے کام لے کر اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا ہاتھ اس کے سرد ہاتھ سے لگا ہو، حالانکہ مجھے اس کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ برف کی طرح یخ ٹھنڈک میرے ہاتھ میں اترتی چلی گئی۔ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اب سجاول کی روح کا ہیولا وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر بے سود، وہ غائب ہو چکا تھا۔ میرے تو 14 تبک روشن ہو گئے کہ میرے ساتھ اس کا سرد ہاتھ ٹکرانے سے یکدم ہوا کیا۔ میں نے سرائے کے کمرے میں سامنے کی کھڑکی بند دیکھی۔ وہ اس وقت سے بند تھی جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رات چاندنی تھی، کمرے کے اندر ایک میلا سا شیشہ دیوار میں نصب تھا۔ کمرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دیواروں پر تصویریں آویزاں تھیں۔ فرنیچر بہت پرانا اور بوسیدہ تھا۔ زمیندار کرمداد نے سرائے کو خوب سجا رکھا تھا۔ میں نے کھڑکی کھول کر باہر کی طرف دیکھا، لیکن دور دور تک کسی بھی انسان یا بھوت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی بدستور بند تھا۔ ابھی رات کافی تھی، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ جیسے باہر تو کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر سرائے کے کمرے کے اندر میرے ساتھ انجانے میں بہت کچھ ہو چکا تھا، جس کا مجھے احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند ہی نہ آئی۔ آنکھوں میں ایسے ہی رات بیت گئی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ اور بھوچل ہو رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک مرے ہوئے انسان کے بھوت سے گفتگو کی تھی، لیکن یقین اس لیے بھی کرنا پڑا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک ثبوت دے گا، اور پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ٹھنڈک کا احساس میری روح کی گہرائیوں تک اتر گیا تھا۔ وہ بھوت نما انسان مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر مجھے رات نیند نہ آئی۔ صبح اٹھ کر میں نے خود کو تھکا ہوا محسوس کیا۔ میں بستر سے نکلا اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے بالٹی میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی دیکھ کر میں اچانک حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے اس انگوٹھی کو نہ پہلے کبھی پہنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ میں اسے پہلی بار اپنی انگلی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پرانی اور لوہے کی زنگ سے آلود انگوٹھی تھی، جو ظاہر ہے اس بھوت سے ہاتھ ملانے کے دوران اس کے ہاتھ سے میری انگلی میں آ گئی، یا اس نے خود ثبوت کے طور پر مجھے وہ انگوٹھی پہنا دی اور مجھے علم تک نہ ہو سکا۔
میں نے منہ ہاتھ دھونے کے بعد ایک رات کا کرایہ سرائے کے مالک یعنی گاؤں کے زمیندار کرمداد کو ادا کیا اور ناشتہ کیے بغیر باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سرائے کا مالک کرمداد دروازے میں کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ وہ حیران تھا کہ میں نے ناشتہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ ناشتے کے پیسے کرائے میں شامل تھے۔ زمیندار کرمداد نے اپنے شانے اچکائے اور اندر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ شہر کا باؤجی ناشتہ کیے بغیر بڑی تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں آخر رات کو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ وہ کچھ پریشان بھی لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ تشویش لاحق ہوئی ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اصل ماجرا ہوا کیا۔ میں دوپہر کے وقت تھانے پہنچا اور تھانے دار کو ایک رائٹر اور صحافی کی حیثیت سے ساری کہانی سنائی۔ وہ بڑے غور سے میری پراسرار اور خوفناک کہانی سنتا رہا اور کنکھیوں سے میری طرف دیکھتا بھی رہا۔ میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا، اس لیے فوراً اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ میری کہانی پر یقین نہیں کریں گے، لیکن تھانے دار صاحب، اس پراسرار اور غمناک کہانی کا ٹھوس ثبوت میرے پاس یہ موجود ہے۔ یہ لوہے کی انگوٹھی جو اس نے مجھے رات کے اندھیرے میں میری انگلی میں پہنائی تھی۔ تھانے دار نے انگوٹھی ہاتھ میں لے کر اسے حیرانی سے دیکھا، پھر اسے میری ناقابل یقین دہشت ناک کہانی پر یقین کرنا ہی پڑا۔ وہ 3 سپاہیوں کو ساتھ لے کر گھوڑوں پر سوار میرے ہمراہ گاؤں روانہ ہوا۔ یہ دوسرا دن تھا۔ سرائے کے مالک کرمداد اور اس کی بیوی نے ایک تھانے دار اور 3 سپاہیوں کو گاؤں کی طرف آتے دیکھا تو کرمداد کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ وہ گھبرا کر بیوی سے بولا، اس گاؤں میں تو آج تک پولیس کبھی نہیں آئی۔ وہ باؤجی بھی پولیس کے ہمراہ ہے جس نے یہاں سرائے میں رات بسر کی تھی۔ مجھے تو ابھی سے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ہم سرائے کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ تھانے دار صاحب زمیندار کرمداد کے پاس آ کر کہنے لگا، ہمیں اعلیٰ افسر کی طرف سے سرائے کی تلاشی لینے کا حکم صادر ہوا ہے، اب تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر کرمداد گھبرا گیا، لیکن زمیندار کے اکڑپن نے اس کے حوصلے کو تقویت بخشی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بازی اس کے خلاف اچانک پلٹ سکتی ہے، کیونکہ جب کسی نے ظلم کی انتہا کر دی ہو تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ سرائے کی تلاشی لے سکتے ہیں، آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تھانے دار کی بات کا جواب کرمداد کی بیوی ہاجرہ نے دیا تھا، مگر وہ غلطی پر تھی۔ عورت کی عقل گٹوں میں ہوتی ہے، دماغ میں نہیں۔ اس کے سامنے وہ خوفناک، دہشتناک اور پراسرار واقعہ وقوع پذیر ہونے والا تھا جو اس کے اور کرمداد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تھانے دار کو لے کر اس کمرے میں آیا جہاں میں نے رات بسر کی تھی۔ ہوش اڑا دینے والے وہ نازک لمحات قریب آ رہے تھے جنہوں نے کرمداد اور اس کی بیوی ہاجرہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا تھا۔ پلنگ اسی جگہ پر پڑا تھا۔ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ پلنگ کو اٹھا کر دور رکھ دیں۔ دوسرے لمحے سپاہی کدالوں سے زمین کھود رہے تھے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کدالوں پر زمیندار کرمداد اور اس کی بیوی کی نگاہ کمرے میں آ کر پڑی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ تھوڑی دیر کی کھدائی کے بعد میں نے ایک آدمی کا ڈھانچہ گڑھے کے اندر دیکھا جس کے اوپر سفید کرتا اور دھوتی پڑی تھی۔ کپڑوں کی حالت نہایت بوسیدہ تھی، ڈھانچے پر چیتھڑے سے لٹک رہے تھے۔ سفید ٹوپی قبر کے اندر ایک طرف پڑی تھی۔ ماحول اتنا ڈراؤنا اور خوفناک تھا کہ سب کے اوسان خطا ہو گئے، سب کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن میں نے بولنا شروع کیا۔ یہی ہے مزدور، پیشہ اور غریب معمار سجاول کا ڈھانچہ جو رات کے وقت میرے پاس آیا تھا۔ یہی لباس چیتھڑوں کی شکل میں اس کے بدن پر لٹک رہا تھا۔ میں نے تھانے دار کو کچھ لمحات کے بعد مخاطب ہو کر کہا۔ اسی وقت ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ زمیندار کرمداد کی بیوی ہاجرہ یہ ہولناک منظر دیکھ کر زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے اسے فوراً گھوڑے پر ڈالا۔ تھانے دار نے زمیندار کرمداد سے کہا، اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ساری بات سچ سچ بتا دو۔ جی حضور، میں ابھی ساری بات بتاتا ہوں۔ میں نے ہی ہاجرہ کے خاوند کو ہلاک کیا تھا۔ میں اقرار کرتا ہوں جناب، مگر میں نے اسے جان بوجھ کر ہلاک نہیں کیا تھا۔ اس کی بیوی نے مجھے خود اس خوفناک فعل پر اکسایا تھا۔
اس میں میرا قصور نہیں، مجرم سجاول کی اپنی بیوی ہے جو سجاول کو مار کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہم ان دونوں کو تھانے میں لے آئے۔ زمیندار کرمداد کو عمر قید کی سزا ہوئی اور وہ جیل میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس کی بیوی ہاجرہ جو بے ہوش ہوئی تھی، اس کے بعد وہ پھر کبھی ہوش میں نہ آ سکی۔ اس کی بھی روح اسی وقت پرواز کر گئی تھی۔ ہم نے تھانے جانے سے قبل گڑھے کو پھر سے برابر کر دیا تھا اور سجاول کے ڈھانچے کی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ اس رات میں اپنے گھر میں سویا تو صبح تازہ دم ہو کر اٹھا۔ میرے ہاتھ پر اچانک میری نگاہ گئی تو میری انگلی سے اب سجاول کے بھوت کی انگوٹھی غائب ہو چکی تھی، جیسے میں نے اسے کبھی پہنا ہی نہ ہو۔